من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام دوست احباب سے گزارش کی جاتی ہے کہ جو باہر دھوپ کے اندر بیٹھے ہیں وہ ذرا اندر تشریف لے آئے، اس لیے کہ اللہ کی دین میرے اور آپ کے محتاج نہیں ہے۔ آج اگر ہم قرآن سننے کے لیے ہمیں سائے میں بیٹھنا برداشت نہیں اور ہم بڑے امیدیں لگا کے بیٹھے کہ بھائی ہمیں جنت ملے گی، رب العالمین فرماتے میرے یہ بندے نے جنت کا سودا بڑے سستے داموں میں کر دیا ہے۔ قرآن سننا برداشت نہیں، سنو گے تو پھر باہر سے سنیں گے، سامنے نہیں بیٹھے گا۔ اس لیے سردی کا موسم میں ہمیں دھوپ کی ضرورت ہے، اس لیے قرآن کی آداب میں سے پہلی آداب یہ ہے جب بھی جس مجلس کے اندر تمہیں قرآن سنایا جائے، پڑھایا جائے تو اپنے آپ کو عاجز کر کے احتیاجی کے ساتھ سامنے بیٹھ کے اللہ کا کلام سنا کرے، پھر اس کا اثر پڑتا ہے۔ کیا ہوتا ہے بھائی؟ اس کا اثر پڑتا ہے۔ یہ نہ ہو جائے سم بکم عمی فہم لا یرجون، ایسا نہ ہو مولوی صاحب اپنی دل خراب ہے کر دے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ اگر آپ کو مولوی صاحب اپنا تعارف کروائے، اپنا حسب نسب بیان کر دے، آپ کو اپنی کارکردگی بیان کر دے تو بے شک نہ سننا، ضرورت نہیں ہے۔ جو شخص اپنا تعریف اپنے منہ سے کرتا ہے تو یہ سمجھ لو کہ یہ بندہ بڑا ناقص ہے۔ ناقص شخص کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنا تعریف جا بجا کرتا ہے، میں نے یہ کر دیا ہے، میں نے وہ کر دیا ہے، میں نے ایسا کیا تھا، میں نے ویسا کیا تھا۔ کھرے بندے کی علامت یہ ہے کہ اس کی تعریف کوئی اور کرتا ہے اور وہ اس کے سامنے نہیں کرتا کہ تو بڑا اچھا بندہ ہے بھائی صاحب ماشاءاللہ، نہیں، اس کی پیٹ پیچھے تعریف کرتا ہے۔
اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو تمہارے سامنے آ کے تمہاری تعریف کر دے کہ بھائی ماشاءاللہ تو بڑا علامہ صاحب ہے، ماشاءاللہ کیا بات ہے، اگر تیری تعریف کرنے بیٹھ جائے تو فرمایا کہ وہ بندہ اس بات کا حقدار ہے، آپ مٹی اٹھا کے اس کی چہرے پہ ڈال، منہ میں ڈال، اس لیے کسی کی تعریف سامنے نہیں، پیٹ پیچھے اس کی تعریف کرو، ثواب ملے گا۔ اور ہمارا سسٹم سارا الٹا جا رہا ہے، ہم سامنے تو آپ تعریف کر دیتے ہیں، پیچھے جا کے اس کی غیبت بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی اپنا تعریف کرے، اپنا حسن نسب بیان کرے تو نہ سنا کرے، لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے تو بحیثیت مسلمان میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو سنیں، محتاج بن کے سنیں۔ تو میرے دوستو، اللہ رب العزت ہم سب کو دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام دوست احباب بابا سے بلند درود ابراہیمی پڑھنے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میرے پیارے دوستوں، میں نے آپ کے سامنے پچھلی جمعہ المبارک کے اندر سورۃ والضحیٰ کی کچھ آیاتوں کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کیا تھا، اس مبارک سورت کی شان نزول بھی بیان کر دیا تھا، اور میں نے یہ کہا تھا کہ اگر زندگی نے وفا کر دی تو اس سورت کا جو اگلا پچھلا جو حصہ ہے وہ اگلی جمعہ کے اندر بیان کر دی۔ اللہ رب العزت نے زندگی کے لیے اپنی سے معافی مانگنے کے لیے ہمیں ایک اور موقع عطا فرما دی کہ ایک اور جمعہ کی سعادت اللہ نے ہمیں نصیب فرما دی۔ تو میں نے آج ان آیاتوں کو آپ کو سمجھانا ہے۔ رب العالمین سے ہی دعا ہے کہ قرآن کریم پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ مختصر میں آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے اوپر کچھ وقت کے لیے وحی بند کر دی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا شان ہوا کہ جبریل نہیں آ رہا۔ ادھر سے کفار مشرکین نے آقا علیہ السلام کو تانے مارنا شروع کر دی۔ کس بدبخت نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا، ایک عورت نے بڑے سخت جملے کر دی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی جملوں سے اور تکلیف زیادہ ہوا۔ آسمان کی طرف آپ دیکھتے تھے، اس عورت نے کہا، بدبخت عورت نے کہ العیاذ باللہ کہ جس شیطان کا تعلق تھا تیرے ساتھ، کیا اس نے تمہارے ساتھ نعوذ باللہ چھوڑ دیا؟ اتنے بھی آقا علیہ السلام نے جب اس ام جمیل کی الفاظ سنے تو اللہ کے نبی کی آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے کہ یا الہ العالمین، اس بدبخت نے آج آپ کی ذات کے اوپر انگلی اٹھا۔ تو اللہ نے اس سورت کو نازل کیا، کہا والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ محبوب آپ کی رخ انور کی قسم، میں آپ کو ترجمے میں نے آپ کو بڑے کر دے، اس کی جو فیصلہ والی سمجھنے والی ہے وہ میں کروں۔ والضحیٰ محبوب قسم ہے تمہارے اس خوبصورت چہرے کی، واللیل اور قسم ہے تمہاری اس کالی خوبصورت زلفوں کی، والضحیٰ واللیل اذا سجا، جب آپ کے یہ کالے زلفیں جب چھا جاتے ہیں، جب نیچے آ جاتے ہیں، اس کے اندر جو سیاہ خوبصورتی آتے ہیں، اس کی قسم۔ ما ودعک ربک وما قلی، کہا محبوب تمہارا رب نے تمہیں چھوڑا نہیں ہے جیسا یہ بدبخت کہتی ہے، وما قلی، اور نہ آپ کے ساتھ اپنا تعلق توڑا ہے، آپ کو چھوڑا بھی نہیں اور آپ سے کوئی ناراضگی بھی نہیں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہا محبوب آپ کے ہر آنے والی گھڑی، ہر آنے والا وقت پہلے وقت سے بہتر ہوگا۔
دنیا کی زندگی سے اخروی زندگی بہتر ہے، دنیا کی زندگی سے ہر آنے والا دن پہلے دن سے بہتر ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ کہا محبوب آپ کو عنقریب اللہ رب العزت آپ کو اتنے انعامات سے نوازے گا کہ جب تک تو راضی نہیں ہوتا اپنے انعامات کو بند نہیں کرے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب العالمین نے مجھے باقی انبیاء کے اوپر 6 باتوں میں فضیلت عطا فرمائی، 6 چیزوں کے اندر اللہ رب العزت نے مجھے باقی نبیوں سے افضل بنا دیا ہے۔ وہ میری خصوصیات ہے کہ میرے اندر ہے کسی اور کے اندر نہیں۔ فرما سب سے پہلی بات اللہ رب العزت نے مجھے جوامع الکلم بنا دیا ہے۔ کیا کر دیا ہے؟ مجھے جوامع الکلم عطا کر دی ہے۔ دوسری فرمایا رب العالمین نے مجھے غنیمت کی مال کو حلال کر دیا ہے۔ مال غنیمت پہلے نبیوں کے امتیوں کے لیے نبیوں کے لیے حلال نہیں تھی، لیکن رب العالمین نے اپنے محبوب کے لیے مال غنیمت کو کیا کر دیا ہے؟ حلال کر دیا ہے۔ اور تیسرا فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے خاتم النبیین بنا دیا ہے۔ پہلے نبی ایک وقت کے لیے تھا، ایک حد کے لیے مقرر تھے۔ اللہ نے جب اپنے محبوب کو بھیجا تو آپ نے اپنے محبوب کی نبوت کے لیے کوئی حد مقرر نہیں کیا، اور اللہ نے اس نبوت کے پاک سلسلے کو اپنے محبوب پر بڑھ کر دیا ہے کہ محبوب تا قیامت، اب قیامت تو آ سکتی ہے، تیرے بعد کسی نبی یا رسول نہیں آنا۔ اللہ نے یہ خصوصیات عطا فرما دی، یہ فضیلتیں عطا فرما دی، اور فرمایا کہ اللہ رب العزت نے میری امت کو، اللہ رب العزت نے میری امت کو باقی امت کے اوپر کثرت عطا فرما دی۔ میری امت قیامت کے دن میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا۔ اللہ نے مجھے شفاعت کبریٰ عطا فرما دی، اللہ نے مجھے حوض کوثر عطا فرما دی۔ یہ اللہ کے نبی کی خصوصیات ہے۔ فرمایا رب نے ان خصوصیات کی وجہ سے مجھے باقی نبیوں سے کیا بنا دیا ہے؟ افضل بنا دیا ہے۔ فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ محبوب جب تک تو راضی نہیں ہوگا اس وقت رب اپنی انعامات، اپنی نعمتیں تمہارے اوپر نازل کرتا رہے گا۔ اس سورت سے جو پہلی سورت واللیل، علماء نے لکھا ہے کہ اس سورت کا نام ایک تو لیل ہے، دوسرا نام اس سورت کا سورت ابو بکر۔ سبحان اللہ۔ اس کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان ہے۔ جب اللہ نے اپنی محبوب کی صدیق کا جب شان بیان کیا تو کیا کہا؟ فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ کیا اس صورت کا آیات کون سی؟ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، کہ محبوب آپ کو تو اتنے عطا کر دی کہ جب تک تو راضی نہیں ہوتا اپنی نعمتیں تمہارے اوپر نازل ہوتی رہے گی، لیکن آپ کی صدیق کو جس نے اپنا سب کچھ تمہارے اوپر قربان کر دیا ہے، جب تک وہ راضی نہیں ہوتا اس کو بھی عطا کر دیا جائے گا۔ آپس کا اندر تعلق صدیق اور نبوت کا۔ تو فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اب اللہ کے نبی نے اس کی بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر 3 احسانات رب نے گنوایا ہے۔ 3 احسانات۔ سب سے پہلا احسان أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ۔ کیا ہے نا پہلا احسان؟ میرے محبوب ہم نے آپ کو یتیمی کے عالم میں پایا تھا۔ جب تو پیدا نہیں ہوا تھا تو سے باپ کا سہارا چھین لیا۔ جب تیرا عمر 6 سال میں آ گیا تو ماں بھی تمہارے ساتھ چھوڑ کے چلی گئی۔ جب تمہارا عمر 8 سال ہوا تو جو دادا حضرت عبد المطلب تھا، جو سب سے زیادہ اپنے پوتے سے پیار کرتا تھا، اس کا سہارا بھی چھین لیا۔
الم یجدک یتیما، ہم نے کیا تمہیں یتیم نہیں پائے، فآوا، پھر ہم نے تمہیں ٹھکانہ دی. یتیمی کے عالم کے اندر اس کے اندر بھی حکمت لکھا ہے علماء نے. فرمایا حکمت کی ہے، اگر آقا علیہ السلام کا ابا جان حضرت عبداللہ زندہ ہوتا نبوت کے دور میں، تو جیسا آج کل لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اس کا ابا بڑے اونچے مقام پر تھا، اپنے بیٹے کو پڑھایا، اس کو اتنا اونچا مقام تک پہنچا دیا ہے. فرمایا کہ محبوب کل کو یہ نہ کہے کہ آپ کی نبوت حضرت عبداللہ کی وجہ سے چمکی ہے، یا حضرت ابو مطلب کی وجہ سے چمکی ہے، یا حضرت ابو طالب کی وجہ سے چمکی ہے. فرمایا ہم نے بچپن کے اندر آپ کو بے سہارا کر کے، آپ کی رشتوں کو سے چھین کر کے، یتیمی کی عالم میں آپ کی نبوت کو پورے عالم کے اندر جاتا. نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شان محمد مصطفیٰ، عظمت محمد مصطفیٰ. فرما محبوب اللہ نے آپ کو یہ مقام یتیمی کے عالم کے اندر دے کر یہ بدلا دیا ہے کہ رب نے تمہارے نبوت کو جو 4 چاند لگا دیا ہے، اس کے اندر کسی باپ دادے کا، ماں کا ہاتھ نہیں ہے، بلکہ یہ نبوت رب کی ربوبیت سے چمکی ہے، وہ تا قیامت چمکی رہے گی. الم یجدک یتیما فآوا، تجھے یتیم پایا، یتیمی کے عالم کے اندر اللہ نے تجھے بڑا چمکایا. اللہ نے آپ کو یتیموں کا محافظ بنایا، اس کی مال کا محافظ بنایا. ووجدک ضالا فہدی، محبوب آپ نے جب اپنے لوگوں کی جب حالت دیکھی کہ 360 بتوں کے سامنے عبادت کرتے ہیں، کسی کو یہ ایک بت کو ایک عبادت کے لیے مختص کیا، کسی کو دوسری کے لیے، کسی کو تیسری مشکل کے لیے. جب آپ نے اپنے لوگوں کی یہ حالت دیکھی تو پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے کہ یہ قوم صحیح راستہ پر کس طرح آئیں گی، یہ قوم اللہ کی وحدانیت کی طرف کس طرح لوٹ کے آئے گی. فرمایا جب ہم نے آپ کو اسی طرح مستغرق دیکھا، پریشان دیکھا اپنی امت کے بارے میں، تو فہدا، ہم نے ان کو ہدایت دی آپ کی ذریعے سے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مانا، جو وہ تعلیم لے کر آیا ہے، اسی کے اندر کامیابی ہے، اسی کے اندر ہدایت ہے. فہدا، دوسری مفسرین فرض کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کا نبی رب کی محبت میں اتنا مستغرق تھا کہ 24 گھنٹے اس سوچ کے اندر تھا کہ میں رب سے ملاقات کب کروں. وہ رب جس نے مجھے اپنا محبوب بنایا، مجھے اتنی نعمتوں سے نوازا، تو رب نے کہا کہ جب تو اس پریشانی کے اندر تھا کہ میں اس رب سے کب ملوں، فہدا، تو اسی رب نے تجھے معراج کی رات اپنے پاس بلا کر کے تمہارے ساتھ ملاقات کی. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. رب نے اپنے پاس بلایا، اللہ نے اتنا مقام عطا فرمایا. تیسرا انعام وہ وجدک عائلا فأغنیٰ، محبوب ہم نے آپ کو مفلسی کے عالم میں پایا. عائلا کا معنی ایک مفسرین نے کہتے ہیں آپ کو مفرد پایا، اکیلا پایا. انسان کی زندگی کی 3 حالات ہوتی ہیں، پیدائش کے وقت، جوانی کے وقت، اور اس کے بعد شادی شدہ زندگی. 3 زندگی. بچپن کے اندر آپ کو یتیم بنا کے اٹھایا، سارے سہارے چھین. جب آپ جوانی کی عمر تک پہنچے تو آپ کو مسکین بنا کے پاس کچھ نہیں تھا. اللہ نے پھر تجھے غنی بنا، فأغنیٰ، پھر تجھے غنی کر دیا کہ آپ کا نکاح سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، جو عرب کی مشہور ترین عورتوں میں سے تھی، جو مالدار تھی، آپ کا نکاح اس کے ساتھ ہوا. آپ نے تجارت کی، دنیا کے اعتبار سے بھی غنی بن گیا، امور آخرت کے اعتبار
اعتبار سے بھی اللہ نے آپ کو غنی بنا دیا ہے. جب صدیق آپ کے پاس آئے تو صداقت لے کر گیا, عمر آئے تو عدالت لے کر گیا, عثمان آئے تو نور لے کر گیا, شجاعت سخاوت لے کر گیا, علی آئے تو شجاعت لے کر گیا, معاویہ آئے تو سیاست لے کر گیا, حضرت ابو ہریرہ آئے تو حفظ حدیث لے کر گیا, حضرت عبداللہ ابن عباس آیا تو مفسر قرآن کی تفسیر بیان کر کے چلا گیا ہے, حضرت عبداللہ ابن مسعود آئے تو فقہ امت کی فقہ بن کے چلا گیا. آپ کا در اتنا غنی فاغنا, آپ کے در کے اندر کوئی کمی نہیں. اب یہ 3 احسانات, سب سے پہلے محبوب آپ کو اللہ نے یتیم کیا تھا, پھر آپ کو بہترین جگہ عطا فرمایا. دوسرا انعام کہ محبوب آپ مفلسی کے عالم میں تھے, اللہ نے آپ کو غنی بنا دیا, مالدار بنا دیا, تمام دنیا سے ماورا کر دیا. تیسرا کہ ابھی 3 انعامات کے بعد رب نے اپنے محبوب کو 3 احکام دی, 3 حکم دی. محبوب جب یہ 3 عالم 3 حالات آپ نے دیکھی تو سب سے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ, آپ نے یتیمی دیکھی کہ یتیم کیا ہوتا ہے, تو فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ کہ محبوب یتیم کے اوپر کبھی غصہ نہیں ہونا, اس کو جھڑکنا نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی یتیم کی سر کے اوپر شفقت سے اپنا مبارک ہاتھ رکھا, رب العالمین نے اس کی سر کی نیچی, اس ہاتھ کی نیچی جتنی بار آئیں گے اتنے اس ہاتھ رکھنے والے کے گناہ معاف ہوں گے. فرمایا اگر کوئی یتیم تمہارے سامنے ہے, آپ کے اپنے بچے کسی یتیم کے سامنے اپنے بچے سے محبت نہ کرنا. کہیں ایسا نہ کہ یتیم اگر اس حالت کو دیکھو, باپ بیٹے کی محبت کو دیکھے, اس کی دل سے آہ نکل آئے, کہیں رب